الحمد لله رب وعلیکم السلام العالمين ورحمۃ اللہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمئن مسنون سیاہ گلی سڑی مٹی سے۔ صلصال کا مطلب کھنکتی ہوئی مٹی، یعنی ایسی مٹی جو پہلے گیلی ہو، پہلے وہ کیچڑ والی ہو یا وہ گیلی ہو اور پھر بعد میں وہ خشک ہو جائے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر گویا کہ اس کے اندر کھنک پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر آواز ہوتی ہے، تو ایسی مٹی کو صلصال کہتے ہیں، کھنکتی ہوئی مٹی۔ اور اگر گیلی مٹی کو آگ سے مزید خشک کر لیا جائے تو وہ گویا کہ ٹھیکری کی صورت میں بن جاتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح۔ اب یہاں صلصال کھنکتی ہوئی مٹی، ایسی مٹی جو گیلی ہو پھر اس کو خشک کر لیا جائے تو وہ صلصال ہے، اور کالفخار کا مطلب ٹھیکری کی طرح۔ اور یہاں فرمایا کہ پیدا کیا انسان کو من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ کھنکتی ہوئی مٹی سے مراد وہ مٹی ہے جو پہلے گیلی ہو بعد میں خشک ہو جائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے سورہ روم میں ہے من تراب ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، سورہ روم آیت نمبر 20۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر ہو کر تم پھیل گئے ہو۔ تو یہاں اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ وہ تراب سے ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا ذکر تین کے ساتھ آیا، تین۔ جس طرح هو الذی خلقکم من طین، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں طین سے پیدا کیا، طین۔ اسی طرح سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، سورہ صاد آیت نمبر 71۔ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو من طین۔ تین کس مٹی کو کہتے ہیں؟ تین سے مراد وہ مٹی ہے جو گیلی ہو، کیچڑ والی مٹی یا گیلی مٹی۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین، اللہ نے انسان کی پیدائش کو شروع کیا من طین، گیلی مٹی سے۔ تو اب انسان کی تخلیق کس قسم کی مٹی سے ہوئی ہے؟ بعض آیات سے پتہ لگا کہ وہ تراب یعنی خشک مٹی سے ہے، بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ طین گیلی مٹی سے ہے، بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ من صلصال، وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ اور کھنکتی ہوئی مٹی سے مراد ایسی مٹی ہے جو پہلے گیلی ہو بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بعض آیات میں ہے من صلصال کالفخار، ایسی کھنکتی ہوئی مٹی جو ٹھیکری کی طرح ہو جائے، یعنی جس کو باقاعدہ آگ پر مزید خشک بھی کر لیا جائے۔
اور یہاں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ، حمأ سے مراد ایسی مٹی جو سیاہ ہو چکی ہو، حمأ سیاہ، مسنون، مسنون سین نون نون، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گلا سڑا، ایک ایسا رستہ جو چل چل کر کافی پرانا ہو چکا ہو۔ سنت اسی سے ہے، سنت سے مراد وہ رستہ ہوتا ہے کہ جس پر لوگ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، لغوی معنی سن تو مسنون، تو مسنون سے یہاں مراد گلا سڑا لیں گے، تو اس کا ترجمہ بنے گا اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، کھنکھناتی مٹی سے، من حمأ مسنون، کالی سیاہ گلی سڑی مٹی سے، یعنی ایسی مٹی جو گیلی ہو، پھر گیلی کے بعد لمبا عرصہ اس کو رکھ دیا جائے، پھر لمبے عرصے کے بعد وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ وہ گل سڑ کر سیاہ ہو کر خشک ہو جائے۔ تو انسان کی پیدائش اس طرح کی مٹی سے ہوئی ہے۔ اور دیگر آیات دیکھیں، دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے۔ تو اب کیا تطبیق ہوگی ان سب آیات میں؟ انسان خشک مٹی سے ہے، انسان گیلی مٹی سے ہے، انسان کھنکتی ہوئی کالی گلی سڑی مٹی سے ہے، یا انسان ٹھیکری کی طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے ہے، یا نطفہ سے ہے؟ کیا ہم اس کی تفسیر کریں گے؟ صدمتم گیلی مٹی کر کے وہ پڑی رہی ہوگی، اس میں وہ گیلا بھی آ جائے گا، پھر وہ پڑی پڑی سیاہ بھی یہ ہو گئی انسان کی، ہوگی۔ وہ ہاں مٹی گیلی بالکل ہو کے ٹھیک پڑی رہی شاباش۔ ہوگی تو اس میں وہ تو ہم سیاہ یہ ہونے کہیں والا بھی گے آ جائے گا۔ کہ اصل میں انسان کی پیدائش ان تمام قسم کی مٹی سے ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے وہ یعنی مٹی لے کر اسی سے نہیں کر دی، بلکہ وہ مٹی مختلف مرحلوں سے گزری ہے۔ پہلے وہ خشک تھی تراب، پھر باقاعدہ سمجھیے کہ اس کو گیلا کیا گیا، وہ کیچڑ کے انداز کی وہ مٹی بن گئی، پھر وہ لمبا عرصہ پڑی رہی اور وہ گل سڑ کر سیاہ ہو کر وہ خشک ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے عام خشک مٹی، اور ایک ہوتی ہے ایسی مٹی جو کیچڑ والی ہو اور وہ گیلی ہو اور وہ گل سڑ کر لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ خشک ہو جائے، سلسال۔ تو سلسال میں اور تراب میں فرق ہے۔ تو تراب، پھر طین، پھر سلسال۔ سلسال بھی وہ جو من حمأ مسنون، جو گل سڑ کر سیاہ ہو کر خشک ہو جائے، اور پھر آخری مرحلہ گویا کہ من صلصال کالفخار۔ تو مٹی لمبا عرصہ، اللہ کو پتہ ہے کتنا لمبا عرصہ ہے، لمبا عرصہ وہ مختلف مراحل سے گزری، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اس طرح ہوئی ہے۔ آگے پھر جو سلسلہ ہے وہ پھر جو ہے وہ میاں بیوی سے، اور وہ نطفہ سے، اور وہ پھر پانی سے، جو آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ انسان حقیر پانی سے پیدا ہوا، نطفے سے پیدا ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ، تو نطفہ سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو چونکہ آگے سلسلہ ایسے چلا ہے نسل آگے بڑھنے کا، تو اس کا ذکر ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش تو مٹی سے ہوئی ہے، اور آگے سلسلہ چلا ہے پانی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جب انسان کی پیدائش کا ذکر مٹی کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد پہلے انسان ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدائش کے عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئے پانی سے یا نطفہ سے۔ لیکن جو بعد والے انسان ہیں، حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی سے اماں حوا کو پیدا کیا، وہ بھی عام روٹین کی طرح پیدائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے سلسلہ نسل آگے چلایا ہے نطفہ سے۔ لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی سے ہے۔ اب اس کی کیا توجیہ کریں گے
کہ مٹی سے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، باقی انسانوں کی تو مٹی سے نہیں ہے. سیدنا آدم کی مٹی سے ہے، باقی انسانوں کی نطفہ سے ہے. تو کیا اب باقی انسانوں کی پیدائش کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹی سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سینس میں کہا جا سکتا ہے کیسے کہ کہہ جو سکتے انسان ہیں؟ کھاتا ہے وہ مٹی سے اٹھتی ہے، ہاں اور اسی خوراک سے پھر انسان کا جو نطفہ وغیرہ بنتا ہے تو وہ پیچھے مٹی ہی ہوتی ہے جو خوراک جس سے بنتی ہے. ہاں. نہیں، ہم تو مٹی سے نہیں بنے. کیا ہم مٹی سے بنے ہیں؟ انسان، باقی انسان بھی مٹی سے ہیں. کیسے؟ دو پہلوؤں سے. ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے تھے تو اس اعتبار سے ہم سب مٹی سے ہیں. جس طرح ہمارے باپ مٹی سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے باپ چونکہ مٹی سے تھے ہم سب مٹی سے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ ہمارے سیدنا آدم علیہ السلام جن سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تو اگر ان کی پیدائش مٹی سے ہے، اب آگے اللہ نے کیا سلسلہ چلایا، وہ نطفہ سے ہے یا پانی سے ہے، تو چونکہ سیدنا آدم مٹی سے ہیں تو اس اعتبار سے ہم سب بھی مٹی سے ہوئے. اور دوسرا پہلو کہ ہم سب مٹی سے ہیں، وہ کیسے؟ کہ اگر ہماری پیدائش نطفہ سے ہوتی ہے تو نطفہ کی بنیاد بھی تو مٹی ہے. کیسے نطفہ کی بنیاد مٹی ہے؟ کہ انسان کے جسم میں جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری غذا سے پیدا ہوتی ہیں نا. ہم خود اصل کے اعتبار سے مٹی سے ہیں اور ہماری غذا ساری کی ساری مٹی پر ہے. دیکھیے ہمارے جسم دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہمارے جسم میں جسم ہے اور ایک ہمارے جسم میں روح ہے. ایک جسد ہے ہمارا اور ایک ہماری روح ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. جسم مٹی سے بنا ہے. مٹی سے کیسے بنا کہ اس کی اصل سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے. یا جسم مٹی سے ہے کہ اس کی ساری پرورش وہ مٹی سے ہے. وہ نطفہ جو ہے اس کی بنیاد بھی مٹی ہے. وہ انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے. انسان کے جسم کی ہر چیز، ہماری غذا، ہمارا خون اور ہماری تقویت، طاقت، ہر چیز ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ نطفہ ہے یا اور چیزیں وہ مٹی سے بنتی ہیں. کیسے؟ چونکہ ہم خوراک مٹی سے کھاتے ہیں. ہم اگر سبزیاں کھاتے ہیں وہ سبزیاں مٹی سے نکلتی ہیں. ہم اگر گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت ان جانوروں کا ہوتا ہے جو جانور مٹی سے ہیں، اور ان جانوروں کی خوراک بھی مٹی ہے. ہم پھل کھاتے ہیں وہ پھل بھی مٹی سے ہے. ہر چیز مٹی سے ہے. تو گویا کہ ہمارا جسم، ہمارا گوشت پوست، ہمارا خون، ہمارا نطفہ، ہماری تھوک، ہر چیز اس کی بنیاد مٹی ہے. چونکہ ہمارا جسم مٹی سے ہے تو جسم کی خوراک بھی مٹی سے ہے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ انسان مٹی، ہر انسان مٹی سے ہے. دو اعتبار سے، ایک تو ہمارا جسم اور ہماری غذا مٹی سے ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ ہماری اصل سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے. اگر وہ مٹی سے ہیں تو ہم بھی مٹی سے ہیں. اور ہمارا وجود کا دوسرا حصہ وہ روح ہے. روح مٹی سے نہیں ہے. روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے. فرشتہ پھونکتا ہے، اللہ کے حکم سے روح پھونکی جاتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی ہے. اس میں قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر دوں. سورہ صاد میں اللہ فرماتا، جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی پیدا کردہ روح میں پھونک دوں، تو روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو روح وہ مٹی سے نہیں ہے، جسم مٹی سے ہے. تو ہمارا وجود جب دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور روح، تو جسم چونکہ مٹی سے ہے تو جسم کی خوراک بھی مٹی سے ہے. ہر چیز، گوشت ہو، سبزی ہو، پھل ہو، ہر چیز ہماری مٹی سے ہے، اور مٹی پر ہی ہماری گزر بسر ہے، ہماری گزران ہے. روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو روح کی جو غذا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ غذا وہی ہے، اللہ کا ذکر ہے.
آسمان سے اتری ہوئی ہے، کیونکہ روح بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو روح کی غذا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم۔ روح کی غذا کو بھی قرآن کریم میں روح قرار دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ کی وحی ہے، قرآن یا حدیث، اس کو بھی قرآن کریم میں روح قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو روح قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے، اور روح کو اس سے ترقی ہوتی ہے، روح اس سے پروان چڑھتی ہے، روح کو اس سے طاقت اور غذا ملتی ہے، روح کو اس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان والے ہیں، جو اصل فطرت ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کا اطمینان، دلوں کی غذا، دل کی تقویت، دل کا پروان چڑھنا، جو تو یہ روح سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر قرآن حدیث سے، اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو یا اللہ کی ہدایات ہوں، اس کو قرآن کریم میں روح بھی قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کے مختلف مراحل سے پیدا کیا ہے، تو راب سے بھی، طین سے بھی، سلسال سے بھی، سلسال من حمأ مسنون سے جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سلسال کالفخار جس کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، اس سے بھی، اور نطفہ سے بھی پیدا کیا۔ نطفہ سے ہمیں پیدا کیا، آگے جو سلسلہ آگے بڑھا ہے وہ نطفہ سے، سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ہم سب نطفہ سے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من سلالۃ من طین، خلق الانسان من ماء مہین کا ذکر ہے اور نطفہ کا ذکر ہے، تو آگے سلسلہ تو نطفہ سے چلا۔ کئی دفعہ قرآن کریم میں تمام انسانوں کا ذکر ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں الانسان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اب الانسان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے یا کوئی بھی انسان ہے؟ اب الانسان میں الف لام جنس کا ہے، جنس کا مطلب کہ تمام انسان، ہر انسان، انسانوں کے جنس میں سے ہر انسان وہ صلصال سے ہے۔ اسی طرح وہ ابھی آگے نے آیت پڑھی تھی سورہ روم کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ کم میں سب انسان آ جاتے ہیں، صرف سیدنا آدم علیہ السلام نہیں ہے، تو کم میں تو سب انسان آ جاتے ہیں۔ کیا سب انسان مٹی سے ہیں؟ تو میں نے اس کی توجیہ آپ کے سامنے یہ کی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مختلف مٹی کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد پیدا کیا، چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف مراحل ذکر ہوئے ہیں مٹی کے، کسی جگہ کون سا مرحلہ، کسی جگہ کون سا مرحلہ، تو تمام انسانوں کی اصل بھی ان تمام مراحل کو قرار دیا جا سکتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت سے، ہماری اصل کی نسبت سے، اور تمام انسانوں کی پیدائش کو وہ نطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور وہ جو دوسری تفصیل ہے وہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تمام انسانوں کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ ہمارا جو جسم ہے اس کی خوراک مٹی ہے۔ باقی میں ذکر کر رہا تھا ہمارے وجود کے اندر ایک حصہ روح بھی ہے، تو روح کی غذا وہ وحی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اسے بھی روح قرار دیا، کسے؟ یعنی قرآن حدیث کو۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورا آیت نمبر 52، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ شورا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کیا الیک، آپ کی طرف ہے اللہ کے رسول، روحاً، روح کو، من امرنا، اپنے حکم سے۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی کیا، اس روح سے کیا مراد ہوا؟ جی قرآن، یہاں روح سے مراد قرآن ہے۔
اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روح کو من امرنا اپنے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح کو وحی کیا، اور روح سے مراد قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث. تو یہاں قرآن اور حدیث کو روح قرار دیا ہے کیونکہ وہ ہماری روح کی غذا ہے، تو اس قرآن و حدیث کو وحی کو روح قرار دیا. اسی جگہ پر اسی طرح سورہ نحل کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں روح دے کر، اپنی وحی دے کر. روح سے مراد اللہ کی وحی ہے. تو اللہ کی وحی یہ بھی روح ہے کیونکہ ہماری روح کی غذا ہے. ہماری روح اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اس روح کو لانے والا فرشتہ اس کا نام بھی روح الامین ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام. ان کا لقب بھی الروح الامین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں. یا لیلۃ القدر میں اللہ فرماتے ہیں روح اور فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. لیلۃ القدر میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں. تو یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. یہاں روح سے مراد کون ہے؟ جبریل. تو ہمارا وجود کا ایک حصہ جسم کی غذا مٹی، اور ہمارے وجود کا دوسرا حصہ روح. روح کی غذا بھی روح، قرآن و حدیث، اللہ کا ذکر، اور اس کو لانے والا فرشتہ وہ بھی روح، جس کو روح القدس بھی کہتے ہیں، پاکیزہ روح. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، ایسی مٹی سے جو کالی ہو، مسنون گلی سڑی ہو. مسنون کا معنی گلی سڑی کیسے؟ میں نے کہا کہ مسنون سنت سے ہے، سین نون نون، اور سنت ایسا رستہ جس پہ لوگ کثرت سے چلتے ہیں، پھٹا ہوا رستہ، کثرت سے لوگ چلتے ہیں. تو سنت سین نون نون کا مطلب ایسی چیز جو بار بار استعمال کر کے پرانی ہو چکی ہو، گل سڑ چکی ہو. تو ایسی مٹی سے جو کالی ہو، گلی سڑی ہو، کھنکتی ہوئی مٹی سے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو جن پیدا کیا ہم نے اس کو من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، ایسی آگ سے جو لو والی ہو، ایسی آگ جس کا دھواں نہ ہو، اس کو لو والی آگ آپ کہیں، من نار السموم. تو جن وہ نار سموم سے پیدا ہوئے ہیں، لو والی آگ سے. سورہ رحمان میں فرمایا والجان خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. من مارج من نار کا کیا مطلب ہے؟ آگ کے شعلے سے. تو آگ کا شعلہ اور لو والی آگ گویا کہ یہ ایک معنی میں ہے، ایسے آگ جس کا دھواں نہ ہو. تو جن وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہلے موجود تھے. والجان خلقناہ من قبل، جن پہلے موجود تھے، انسان ان کے بعد آیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، تو اللہ نے فرمایا انسان خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین میں خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ انسان. اب انسان زمین میں خلیفہ ہے، کیا مطلب؟ عام طور پہ یہ تفسیر کی جاتی ہے، اور اس تفسیر کو قرآن سے بھی تائید حاصل ہوتی ہے، کہ انسانوں کے اندر ایک جانشینی اور ایک تناسل، ایک سلسلہ چلے گا، سلسلہ نسل در نسل. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، سورہ نام کی آخری آیت. اللہ نے تمہیں زمین میں خلائف بنایا. خلائف یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے، یعنی پچھلے لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، اگلے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایک قوم کے بعد دوسری قوم.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ سورہ فاطر میں۔ تو ایک تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ انسانوں میں جانشینی کا سلسلہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے خلیفہ سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ انسان جانشین ہے جنوں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین میں پہلے جن بستے تھے، اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم تھا تب تک زمین میں جنوں کی حکومت تھی، اور زمین میں جن زیادہ تر رہتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے جنوں سے ناراض ہو کر، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جنوں کو، پھر اللہ نے زمین کا اصل خلیفہ اور زمین کی اصل جو زمین ساری کی ساری اصل میں انسان کے لیے مسخر کر دی، زمین اور آسمان اور دیگر چیزیں۔ تو گویا کہ انسان وہ جنوں کا خلیفہ ہوا، جنوں کے بعد آیا۔ اب جن جو ہیں وہ کونے خدروں میں اور جنگلات میں اور ایسی جگہوں پر ان کو بھیج دیا گیا۔ اب زمین کے اندر اصل انسان ہے۔ تو انسان جنوں کا خلیفہ ہے یا انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے؟ تو جن انسان سے پہلے تھے، اسی لیے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس وقت ابلیس جو جنوں میں سے تھا وہ فرشتوں میں موجود تھا۔ وہ فرشتوں میں کیسے گیا؟ اس کو زمین سے پہلے زمین میں جن ہوتے تھے، وہ زمین سے فرشتوں میں کیسے گیا؟ تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال اپنی نیکی کی وجہ سے یا اپنی عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے، یا کس وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو فرشتوں کے ساتھ تھا، تو جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں، تو یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لیے بھی تھا جو جنوں میں سے تھا۔ تو جن پہلے سے تھے انسان سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس کو من قبل پہلے، من نار السموم لو والی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان مٹی سے ہے۔ یہاں کھنکتی ہوئی مٹی کا ذکر ہے، دیگر جگہوں پر خشک مٹی کا، گیلی مٹی کا اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کا بھی ذکر ہے۔ تو انسان مٹی سے ہے اور جن جو ہیں وہ آگ سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور وہ پتہ لگتا ہے کہ فرشتے نور سے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ نور سے ہے۔ جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جو جنوں کا جو بابا آدم کہہ لیں پہلا جن، وہ من مارج من نار، وہ شعلے والی آگ سے پیدا ہوا تھا، پیدا کیا گیا تھا۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کی پیدائش ہوئی ہے اس سے جو تمہارے سامنے اوصاف بیان کیے گئے۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں صراحت سے ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے پھر فرمایا تھا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، تو اس کے باوجود حضرت آدم رب نہیں ہیں، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئے تو وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں نے ان کو کیسے رب بنا لیا؟ اگر حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ پھر اب اللہ کے بیٹے بن گئے یا اللہ بن گئے، تو پھر آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر ہیں۔ ان کو اگر اس نقطہ نظر سے تو وہ تو ڈبل ہو گئے پھر۔ تو نہ آدم علیہ السلام رب ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ نے انہیں کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کرے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کرے،
سیدنا آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالی گلی سڑی مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتے پہلے موجود تھے اور ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا، جن پہلے سے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور یہاں انسان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، تو میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں، مٹی سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نسل بھی بشر ہے اور مٹی سے ہے، تو میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، کالی گلی سڑی سیاہ مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، جب میں اسے برابر کر دوں، ٹھیک کر دوں، یعنی جس مرحلے پہ میں نے پہنچانا ہے اس مرحلے تک پہنچا چکوں، جب وہ پورا پیدا ہو جائے، پورا اس کے اندر روح آ جائے اور وہ جیتا جاگتا ہو جائے، سب وہی تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گر جاؤ اس کے لیے سجدے میں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ جب میں انسان کو پورا پیدا کر دوں، آدم کو پورا پیدا ہو جائے اور وہ باقاعدہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور ان میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح سے مراد اپنی پیدا کردہ روح، اپنی روح سے مراد روحی، اس سے مراد یہ لینا کہ اپنی روح یعنی اللہ کی روح، وہ روح جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ فوری بس مٹی کو مٹی سے فوری پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے لمبا عرصہ گزارتے پیدا کیا۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے کوئی، پہلے خشک مٹی، پھر گیلی مٹی، پھر لمبے عرصے کے بعد کھنکتی مٹی، اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ فوری بھی پیدا کر سکتے تھے۔ تو انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے جب انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو اللہ نے انسان میں سیدنا آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو میں نے ذکر کیا من روحی سے مراد اللہ کی روح یعنی اللہ کی پیدا کردہ روح، یعنی انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی اور وہ روح جو مخلوق نہیں ہے، تو پھر اگر ہم کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی پھر تو انسان وہ اللہ کا ہی جز بن جائے گا نا۔ تو جیسے انسان کا جسم مخلوق ہے اس طرح انسان کی روح بھی مخلوق ہے۔ باقی یہ کیسی مخلوق ہے روح، اس کی تفاصیل کیا ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیونکہ ہم ناقص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا روح کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے سوال بھی ذکر کیا، جواب بھی ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تم روح کے بارے میں جان نہیں سکتے، روح کی تفاصیل، روح کی گہرائی اور کن، لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی تخلیق ہے۔ تو انسان اللہ کی مخلوق ہے، چاہے انسان کہ جسم ہو چاہے انسان کی روح ہو۔ یہ سمجھنا کہ انسان کا جسم تو اللہ کی مخلوق ہے، روح اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ اللہ کا حصہ ہے، یہاں سے بعض لوگوں کو یہاں سے یہ مغالطہ ہوا کہ روح اللہ کا جز ہے اور ہر انسان گویا کہ اللہ کا جز ہو گیا۔ ہر انسان کیا ہو گیا؟ اللہ کا جز ہو گیا، گویا کہ پوری دنیا میں ایک ہی وجود ہے، اور یہاں سے وحدت الوجود کا انتہائی باطل اور غلط عقیدہ پیدا ہوا۔ یعنی اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ وہ صرف انسان کو نہیں، وہ کہتے ہیں ایک انسان اور یہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کا حصہ ہے، وہ ایک ہی وجود ہے۔ یہیں سے عیسائیوں کو مغالطہ ہوا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے روح بھیجی تھی اپنی، جبریل کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ اس سے پیدا ہوئے تھے،
تو وہ اللہ کی روح ہیں، وہ روح مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں باقی انسان مخلوق ہے، باقی انسان کی روح وہ نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ روح اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے۔ بھئی روح اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح، اور اللہ کی روح سے مراد یعنی وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا اس کو، اور وہ کوئی اللہ کی صفت ہے، یا وہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ حصہ ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے تو قرآن میں رد کیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ کیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بیٹے تو جز ہوتے ہیں ماں باپ کا۔ تو اللہ نے رد کیا کہ اللہ کا کوئی مخلوق اللہ کا جز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ہر مخلوق وہ کامل اللہ کی مخلوق ہے، وہ جسمانی طور پر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ روح کے طور پر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دیگر انسان بھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا، وارسلنا الیہا روحنا، اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ اور فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے حضرت مریم میں اپنی روح پھونکی، اس روح سے مراد بھی اللہ کی پیدا کردہ روح ہے۔ اس سے مراد کوئی اللہ کا کوئی ذات کا حصہ روح مراد نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے اور اللہ کی روح سے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب کلیمت اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا ایک لقب روح اللہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا۔ کلمہ سے مراد کلمہ کن، وہ یہ نہیں کہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور وہ اللہ کا کلمہ تھا، اور وہ اللہ کی صفت تھا، وہ کوئی اللہ کی مخلوق نہیں تھا۔ یہی تو مغالطے ہیں، یہی تو مشتبہ چیزیں ہیں جس سے عیسائی گمراہ ہوئے۔ وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں، روح اللہ حضرت عیسیٰ۔ روح اللہ سے مراد اللہ کی روح، یعنی اللہ کی پیدا کردہ روح۔ جس طرح حضرت آدم میں بھی تو اللہ نے اپنی روح پھونکی، ونفخت فیہ من روحی۔ اب ان مغالطوں میں مبتلا ہو جانا کہ انسان میں اللہ کی روح ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ میں اللہ کی روح ہے، عیسائیوں میں یہ مغالطہ پیدا ہوا، صوفی حضرات کے ہاں یہ وحدت الوجود اور حلول کے عقائد پیدا ہوئے، جس کو علماء نے بدترین شرک قرار دیا کہ یہ ایسا شرک ہے جو مشرکین مکہ کے عام مشرکوں کے شرک سے بڑا شرک ہے۔ وہ تو اللہ کے نیک بندوں کو اور ولیوں کو اور نبیوں میں جو نیک لوگ تھے ان کے بت بنا کر ان کو معبود بنا لیتے تھے، ان میں خدائی صفات پیدا کرتے تھے۔ یہ وحدت الوجود والے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو وہ اللہ کا وجود ہی مانتے ہیں، وہ ان کو اللہ سے الگ مانتے ہی نہیں۔ گویا کہ وحدت الوجود والوں کے ہاں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہر ایک میں اللہ کی روح ہے، گویا کہ ان کے نزدیک وہ سب اللہ ہیں، انسان بھی اللہ ہے، اور کتے بلے بھی، نعوذ باللہ، جانور بھی، ہر چیز اللہ ہے۔ باقاعدہ شعر ہیں ان کے، العبد رب والرب عبد، بندہ رب بندہ ہے، بندہ رب ہے، پتہ نہیں مکلف کون ہے دونوں میں سے، ولیعاذ باللہ۔ یہ وحدت الوجود والے۔ اور وہ موجود ہے کہ جی آتا ہے کہ کوئی کتا بولتا تھا، بھونکتا تھا، تو یہ بعض لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ کلام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کہا، انا الحق، حق تو اللہ کا نام ہے، اللہ حق ہے۔ منصور حلاج اور ان لوگوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا، میں حق ہوں، وحدت الوجود کی وجہ سے، یہ حلول کی وجہ سے میں حق ہوں۔ بعض بدبختوں نے یہاں تک کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ اب سبحانی، میں پاک ہوں، حالانکہ کیا کہتے ہیں ہم مسلمان، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب وہ جی ہم تو اللہ ہی ہیں، اللہ کا وجود ہے ہم، اللہ معاف کرے، یہ تو پھر اب ایسے شبہات ہیں۔ اور تو ونفخت فیہ من روحی، میں نے پھونکی اس میں
اپنی روح یعنی اپنی پیدا کردہ روح. اللہ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے یا اضافت ہوتی ہے وہ اضافت مفعولی بھی تو ہو سکتی ہے، فاعلی بھی ہوتی ہے، مفعولی بھی ہوتی ہے. مفعولی اضافت یہاں ہے یعنی ایسی روح جو اللہ نے پیدا کی ہو. جیسے ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہیں. تو وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی وہ بھی اللہ کی اونٹنی تھی. وہ کوئی ایسی اونٹنی نہیں تھی جو اللہ کی مخلوق نہیں تھی وہ بھی اللہ کی مخلوق. باقی اونٹنیاں بھی ناقۃ اللہ ہیں، لیکن اس کو ناقۃ اللہ کہہ کر اس کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق. باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اب ہر انسان کی روح اللہ کی پیدا کردہ روح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک شان نمایاں ہوتی ہے. اللہ نے حضرت آدم میں اپنی پیدا کردہ خاص روح پھونکی. اللہ کی مخلوق روح، خاص روح، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مقام نظر آتا ہے. لیکن وہ مخلوق، وہ روح بھی مخلوق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ کہا گیا. تمام انسان کلمہ کن سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی کلمہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے. وہ کلمہ مجسم حضرت عیسیٰ کی شکل اختیار کر گیا نہیں. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا گیا. تو روح اللہ کہنے سے حضرت عیسیٰ کا ایک مقام، یہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے فلاں تو میرا بندہ ہے. کیا باقی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کے نافرمان بندے بھی اللہ کے بندے ہیں. نافرمان بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن اگر اللہ کسی کو اپنا خاص بندہ قرار دیں تو اس سے اس کی اہمیت نمایاں ہوئی، لیکن وہ ہے اللہ کی مخلوق ہی. تو یہ روحی اور روح اللہ اور کلیمت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ سارے اس معنی. جس طرح آپ کے بیت اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، کیا باقی مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں؟ قرآن و حدیث میں ان کو بھی اللہ کا گھر قرار دیا گیا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. کوئی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، مسجدیں مراد ہیں، تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے. لیکن بیت اللہ کو بطور خاص اللہ کا گھر قرار دیا گیا. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود آ کے رہتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات ہے. اس کا ایک مقام کی وجہ سے اس کو خاص بیت اللہ قرار دے دیا گیا. اسی طرح میں روحی، روح اللہ، کلیمت اللہ کے الفاظ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب میں انہیں ٹھیک ٹھاک کر دوں اور جب میں ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم گر پڑنا ان کے لیے سجدے میں. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر یہیں سے آگے شروع کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.